جی ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے. مسز ختیجہ رئیس خان ہمارے ساتھ ہیں جن کی زندگی میں بہت سکون, چین اور اطمینان ہے, جس کی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے, اور جب وہ تلاش مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں زندگی کمپلیٹ ہو گئی ہے. مگر ایک ایسا پروسیس ہے, ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے اور آپ کو اس کے لیے کوشش مسلسل کرنی پڑتی ہے. جی مسز ختیجہ, آپ کی زندگی بالکل مختلف طریقے سے چل رہی تھی, ایک ڈفرینٹ انداز سے, ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل تھا, اور آہستہ کیا ایک دم سے چینج آیا. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو چینج آتا ہے زندگی کے اندر, یہ کیا لوگوں کی جسے کہتے ہیں خواہش ہوتی ہے, ان کی طلب کی وجہ سے آتا ہے, یا بس یہ ایک دن اللہ کی ذات بس ہدایت یا ایک دم سے ان کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کتنا عمل دخل آپ کا اپنا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں نا, ایک ہی چیز تمہارے پاس ہے, دا پاور ٹو ڈیسائیڈ. ورنہ انسان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے, ٹھیک, اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا. ویری ٹرو. ٹھیک ہے نا, اتنا سخت مجبور اور بے بس بنایا گیا ہے کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اور ہم کتنے پھنے خان بنے پھرتے ہیں, اکڑے ہوئے بہت اکڑتے اور پھنے خان, اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں. ایک دن میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں اور وہ وقت گزر جاتا ہے, تو جب وہ گزر جاتا ہے وقت اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا میں نے ایسے سوچا اور میں نے ایسے کیا اور میں نے اس سے بات کی, بٹ وی ڈونٹ ریئلائز اٹس ناٹ اس, اٹس ناٹ یو, اٹس دا گاڈ. یس, صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو ہے کہ ہم جب اتنے بے بس بنائے گئے تو پھر کل کو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, حساب بھی ہے. ٹرو. ٹھیک ہے نا, تو نیچرلی اٹ ہیز ٹو بی ویری ریزنیبل. وائی؟ تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں بے حد اہم ایک چیز دی گئی ہے, اور وہ بالکل ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی ہے. اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے. وہ ہے کہ فیصلے کی قوت. ٹھیک, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہم کرتے ہیں اس کی ہمیں توفیق مل جاتی ہے. صحیح. ٹھیک, تو اس لیے اٹ از امپیریٹو, بڑا ہی ضروری ہے, جو میری سب کو دعوت ہے, کیونکہ جب سے میری زندگی تبدیل ہوئی اور چین آیا 16 اگست 94. اوکے, ٹھیک ہے, جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ میڈیٹیشن ذکر. اچھا, یو اسٹل ریممبر دا ڈیٹ؟ یس, ہاؤ کین آئی فورگیٹ. اچھا, میں اپنی جتنی بھی میری سہیلیاں ہیں ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے میں نے بھی اس مزے کو چکھا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں نا, تھوڑا آہستہ 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 آپ کو وہ چیزیں جن سے آپ انجان ہوتے ہیں, آپ کو جب ان کا پتہ لگتا ہے تو ذرا ٹائم لگتا ہے. بٹ آئی واز ٹیلنگ ہر کہ وہ جو میڈیٹیشن آپ نے بتائی اور جب میں نے ایکسپیرینس کی, تو کل رات کو میں کر کے سوئی, اور جب میں آج صبح اٹھی ہوں, آئی ایم سو فریش, ایک تازہ دم اور ایک نیا پن سا لگتا ہے. اچھا, سو 94 میں آپ نے فرسٹ ٹائم کیا, اور چین آ گیا, جیسے پیاسے کو پانی, برسوں کے پیاسے کو پانی مل جاتا ہے. ٹھیک, کیونکہ ہمارے اندر ایک روح ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے, ایک فزیکل باڈی اور ایک اسپریچول باڈی. اور اصل انسان روح ہے, کیونکہ جب وہ نکل جاتی ہے تو پیچھے میت رہ جاتی ہے. ویری ٹرو. جسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچتی. نہیں حیثیت. اس کو اٹھا کے پھر آپ کہتے چلو بھائی, اس کو, اس کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک دن سے زیادہ آپ بغیر روح کے اس کو نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں. بالکل نہیں رکھ سکتے. اور پھر اس کو یو ہیو ٹو ڈسپوز اٹ آف, اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے سنبھالنا ہے. تو جو ہمارے جسموں کی اجسام کی جو ریالٹی ہے وہ تو بیسکلی یا اہمیت ہے, وہ اس روح کی وجہ سے ہے جس روح کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے. ہم صرف اپیرنس کے اوپر, اپیرنٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں, ظاہری طور پہ ظاہری صحت, ظاہری کمفرٹ, ظاہری حسن, بہت ہی فزیکل ورلڈ کا ہمیں بہت ہے ادراک. اور جو اصل ہے ہمارے ساتھ انسان, جس نے آگے جانا ہے, جو کہیں سے آیا ہے, جو فانی نہیں ہے, اس سے ہم ہٹ گئے. ٹھیک, اور وہ اندر مقید قید میں بے چین بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے زندگی کے اندر بے چینی ہے تو ان ریالٹی وہ ہماری روح کی بے چینی ہے, جس کو روح کو خوراک نہیں مل رہی یا روح کو وہ چیز نہیں مل رہی جو اس کی ضرورت ہے. جی بالکل, یو ریئلی گاٹ اٹ رائٹ. روح تو یہ جو ہم میڈیٹیشن یا ذکر اللہ یا جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں,
یہ روح کو جان دینے کو یا روح کو جگانے کو یا روح کو اس کی تکمیل تک پہنچانے کو یہ کوشش ہے. اوکے. اٹ از لائک چھوٹا سا بچہ ہے نا, ماں اس کو اسکول میں چھوڑتی ہے, 2.5-3 سال کا بچہ, وہ ڈیوسٹیٹ ہو جاتا ہے, وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب اماں کبھی زندگی میں دکھے گی بھی کہ نہیں, کہاں مجھے چھوڑ گئی, یہ کیا. بالکل صحیح. کتنا ہل جاتا بالکل ہے. ایسے. اور اماں کتنے اطمینان سے چھوڑتی ہے, ایسے ہی ہے, کیونکہ اماں کو ریالٹی پتہ ہے کہ بہت سیف جگہ ہے, یہاں پہ اس کا بہت خیال رکھا جائے گا اور میں اتنے گھنٹے میں آگے اس کو لے جاؤں گی. ایسے ہی ہے. کتنا ریئیکشنز کا دونوں کا فرق ہے. وہ بلبلا رہا ہے, وہ ماں ہوتے ہوئے جو اس سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہے. بالکل صحیح. بچہ اس طرح چاہ ہی نہیں سکتا ماں کو, ایسے ہی جیسے ماں چاہ سکتی ہے بچے کو, مگر وہ اس کو بالکل اطمینان سے چھوڑ کے جا رہی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا فیوچر اس میں ہے. ہاں بالکل, کیونکہ اس پہ حقیقت اس سچویشن کی کھلی ہوئی ہے, اس کی میچورٹی لیول ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی ریئیکشن ایسی کی ضرورت نہیں, گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. یہی ہے کہ جب روح میں جان پڑتی ہے تو زندگی کی حقیقت کھل جاتی ہے. ٹھیک. اور جو چیز اس کی جتنی اہمیت ہے اس دنیا میں, دنیا بڑی اہم ہے. بالکل صحیح, بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں سے گزر دنیا بھی تو ایک درسگاہ ہی ہے نا ہمارے لیے. اسی میں سے گزر کے بیٹا ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. ایسے اس کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے, اس کو چھوڑ کے, کیونکہ ہم پہ لازم کی گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, ہر عمر میں جو آپ کے فرائض ہیں, جو آپ کی وہ ہیں, آپ نے پوری کرنی ہے, اپنے حقوق لینے ہیں, اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, اور ایک دنیا کے لیے مفید انسان بن کے رہنا ہے, اور اس میں سے گزر کے جانا ہے. ٹھیک. مگر جب اسپریچول کنٹرول, جب روح جاگی اور قابو میں آئی تو میری تو کائنات بدل گئی. میں تو حیران رہ گئی کہ یہ شوہر جس کے لیے میں اتنا تڑپ رہی تھی اس کو کچھ نہ ہو جائے, تو بیچارہ اتنا ہی بے بس جتنی میں. ویسے ہی ہے, اس کے بھی تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ دا کریٹر جس نے بنائی ہے کائنات, وہ سنبھالے بیٹھا ہے. ویری ٹرو. اب یہ بچپن سے میں پتا, کوئی نئی بات تو ہے نہیں, مگر سنی سنائی پہ اور جان جانے پہ. ہاں صحیح, خود سے ایکسپیرینس کیا. تو آپ نے کس طرح سے ایکسپیرینس کیا؟ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ روح کو پتہ ہے. ٹھیک. جیسے میں جوان ہو گئی, میں میچور ہو گئی, میں آئی گرو اپ, تو اصل حقیقت زندگی کی بالکل میرے سامنے کھل گئی. صحیح. اور جیسے جیسے یہ کھلتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے چین آتا جا رہا ہے. صحیح. کیونکہ بے چینی, ڈپریشن, انگزائٹی, مینٹل ایلمنٹس 2 چیزوں پہ بیسڈ ہوتی ہیں. یا تو پاسٹ کا کوئی ایسا ٹرومیٹک ایکسپیرئنس, صدمہ, یا فیوچر کا خوف. ٹرو. یہ خوف اور غم, یہ 2 چیزیں ہیں which pull us down and ہمیں اضطراب میں رکھتی ہیں. یا ہم اپنا فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم اپنی صرف پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جو خوبصورت زندگی ہم گزار رہے ہیں پریزنٹ کی صورت میں, اس حوالے سے ہم نہیں کرتے. یہ دونوں تاری جو ہوئی ہوئی ہیں, تو آپ کے جو خوشی کے لمحات زیادہ ہیں زندگی میں. ویری ٹرو. ہمارے پاس پازیٹیوز کہیں زیادہ ہیں, بہت بہت صحیح, مگر وہ ایک نیگیٹو ہمیں تاری ہو کے اور ہمیں اس طرح کر دیتا ہے کہ ہمیں دکھنا ہی بند ہو جاتا ہے. تو اگر میں یہ بات کہوں کہ جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ کی روح کو کیا چاہیے, اور جب آپ کو واقعی اس روح کی ڈیسٹنی ملی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ میری روح چاہتی ہے, جب وہ آپ نے حاصل کر لیا میڈیٹیشن کی صورت میں, تو اس وقت آپ کی زندگی سفل ہو گئی. ایسی ویسی. صحیح. اور 17 سال الحمدللہ, It's been 17 years کہ آپ سکون کی زندگی گزار رہی ہیں. کیونکہ پھر میں تمہیں بتاؤں 96 میں میرے میاں کا بائی پاس ہوا. اچھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ بائی پاس میں میں اتنی پرسکون رہی کہ میرا چھوٹا بھائی ایک چڑ سے گیا کہ آپا ٹونسلائٹس نہیں ہے, بائی پاس ہونے جا رہا ہے, آپ دونوں کو کیا ہو رہا ہے, آر یو ریئلائزنگ دا سیریسنس. صحیح. میں کہا بیٹا موت اپنے ٹائم سے آتی ہے, صحیح, بیماری سے نہیں آتی, اس کا لکھا گیا. صحیح. اس چیز کا ایکسیپٹنس بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ روح کو تو پتہ ہے نا. بالکل صحیح. جیسے اماں کو پتہ ہے نا. اس کا مطلب مجھے بتائیے مسز خدیجہ, ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارا جسم اور ہماری روح یہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ رہ کے بھی ہارمنی میں نہیں ہوتے, یہ ایک دوسرے جسے کہتے ہیں نا ہم آہنگی نہیں ہوتی, جسم کچھ اور کی طرف
جا رہا ہے اور روح کسی اور طرف جا رہی ہے, اور اس کا ملاپ کیوں کہ نہیں ہوتا, سیم میرا خیال ہے فریکوینسی کے اوپر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اتنا انتشار ہوتا ہے ہمارے اندر. اس میں ملاپ نہیں ہونا, ایک نہ ایک نے حاوی رہنا ہے. ٹھیک. جو فزیکل باڈی ہے اس کے ساتھ نفس ہے, ایسے ٹھیک ہے نا. باڈی بنی ہے ہوا, آگ, مٹی اور پانی سے. ٹھیک. ان کا جب میل ہوا تو ایک سٹل باڈی بنی نفس, جس میں ڈیزائرز اٹھتی ہیں جو فزیکل باڈی کے سروائیول کے لیے لازمی ہیں. ٹرو. ٹھیک ہے نا. بھوک نہیں لگے گی تو انسان مر جائے گا, نیند نہیں پوری کرے گا تو بھی مر جائے گا. ٹھیک ہے نا. سب چیزیں جو اہم ہیں زندگی میں ان کی ارج اٹھتی ہے اور آپ کرتے ہو. ٹھیک. ٹھیک. مگر یہ نفس روح کے تابع چلے گا تو پاگل نہیں کر سکتا. صحیح. ورنہ پاگل کر دے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر بھوک لگے, اندر ہی کی جنگ ہے وہی آپ کو پاگل کر دیتی ہے. اور دیکھو نا, بھوک لگ رہی ہے, تمیز یہی ہے کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. ٹھیک. اب جیسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا, شیر مر جائے گا گوشت کے علاوہ نہیں کھائے گا, وہ نہیں چلو آج سبزی کھا لیتے ہیں گوشت نہیں ملا, کیونکہ اللہ نے اس کو پابند کر دیا. کریٹر ہیز اس کے وہ پیرامیٹرز ڈرا کر دیا اور اس میں باؤنڈ ہو گیا. انسان آزاد ہے اپنے فیصلوں. بالکل صحیح. اس کو بتا دیا گیا یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح, اٹس اپ ٹو یو. اب اس میں اگر روح ان کنٹرول رہے, نفس اس کے تابع رہے, تو بھلے لگتی رہے بھوک, وہ صحیح چیز جس کی اجازت ہے صحیح اسی کو تلاش کرے گا اب اور وہی کھائے گا. آپ نے اتنی خوبصورتی سے وہ سکون جو آپ کی زندگی کے اندر ہے اس کا بیان کیا, اور کیا ہم لوگوں نے یہ بھی جانا, جتنی میری دیکھنے والی سہیلیاں اور ان کے گھر والے ہوں گے انہوں نے یہ بھی جانا کہ پہلے آپ کی زندگی کیا تھی اور اب آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے اور کتنا سکون ہے آپ کی زندگی میں. اب بات جیسے کہ میں نے شروع میں انٹروڈکشن دیا, ہر انسان کو یہی سکون چاہیے, ہر کوئی اسی سکون کی تلاش میں ہے, اور آپ نے جس طرح سے ہمیں بتایا کہ وہ جو ایک میڈیٹیشن اور ایک پروسیس ہے اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں وہ سکون آیا ہے. اور لاکھوں, اور صرف میں نہیں, اب میرے لاکھوں ساتھی, بہت سے, ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ, اینڈ آئی ایم شیور لاکھوں کروڑوں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی میں نہیں ہے وہ چیز, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اس شو کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچے, اور یہ ایک پروسیس ایسا ہے جو کہ کنٹینیو ہونا چاہیے. کیونکہ وہی بات جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے, اگر آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تو اس میں آپ کی زندگی میں مزید اور آسانی. میرا اب تو مقصد حیات ہی یہ ہے, کیونکہ میں اتنی مزیدار زندگی میں آئی ریئلائز میں اتنی پریشان اور اسٹریس تھی, اتنی اینکشس, انگزائٹی, دباؤ میں تھی, تو جو لوگ واقعی پریشان ہیں وہ تو پاگل ہو رہے ہوں گے. آئی کین امیجن. تو آپ لوگوں سے بس یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح سے سکون آئے, اسی طرح سے تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں, اور وہ اطمینان اور چین جس کی ہر شخص کو تلاش ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی آئے, تو انشاءاللہ اب ہم یہاں پہ ذرا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا بریک دیں گے, اور وہ کیا ہے, وہ کیا پروسیس ہوگا, اور کس طرح سے آپ کی زندگی خوبصورت, حسین ہو سکتی ہے اور اس کو مقصد مل سکتا ہے. وہ پروسیس کیا ہے, وہ میڈیٹیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے, وہ ہم آپ کو اپنے اسی شو میں اس کا طریقہ بتائیں گے. مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے اگلے ہفتے کا. اگلے ہفتے جب ہماری ملاقات ہوگی مسز ختیجہ سے تو ہم جانیں گے. ہم نے آج یہی سوچا تھا کہ ہم پہلے پورا ایکسپلین کریں گے کہ ان کی زندگی کس طرح سے بدلی ہے. جس طرح سے ان کی زندگی بدلی ہے, اب وقت ہے کہ دیکھنے والوں کی بھی وہ زندگی اسی طرح سے خوبصورتی سے بدلے اور آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے. مسز ختیجہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور یہ سوچ آپ کی میں سمجھتی ہوں بہت عظیم ہے اور بہت بڑی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ چیز, جس چیز کا مزہ آپ نے چکھا ہے وہ مزہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اتنی بڑی نعمت ہے, مجھ سے پوچھوگی تم نے اوروں کو کیوں نہیں بتایا. بالکل بالکل. تو یہی ذمہ داری نبھانے کے لیے اور پوری کرنے کے لیے انشاءاللہ مسز ختیجہ ہمارے ساتھ ہوں گی اگلے ہفتے بھی. ہمیں دیکھنا مت بھولیے گا. ابھی یہاں پہ رکنا ہے ہمیں بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.